بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اس چینل کو وہ تمام اسٹوڈنٹس میل فیمیل جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ اس چینل میں میکسیمم جو لیکچرز ہیں وہ ISSB اور انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے میں ریکارڈ کرتا ہوں، اور آج کا یہ لیکچر بھی ISSB اور انیشل ٹیسٹ میں آپ کو معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے، غزوہ بدر میں سب سے کم سن صحابی کون شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں جن صحابی کی عمر سب سے کم تھی ان کا نام کیا ہے؟ آنسر ہے حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ملک کے فاتح کہلائے؟ کون سا ملک آپ نے فتح کیا؟ وہ ملک ہے شام، یعنی کہ شام فتح کرنے والی ہستی جو ہیں وہ ہیں صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح ایران کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ فاتح ایران یعنی ایران جنہوں نے فتح کیا وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیادہ کتنے حج کیے، یعنی پیدل کتنی مرتبہ آپ نے حج فرمایا، حج کیا، ادا کیا؟ آنسر ہے 25 مرتبہ۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس شہر میں واقع ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ٹھٹھا میں واقع ہے، اور یہ مکلی کی پہاڑیوں پر ہے، جو کہ پاکستان کا شہر ہے ٹھٹھا۔ مکلی کی پہاڑیوں پر مکلی کا قبرستان بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھٹھا سندھ کا ایریا۔ لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ لفظ قرآن کے معنی ہے جو تلاوت کیا گیا، جو پڑھا گیا، جو تلاوت کیا گیا یا جو پڑھا گیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال کیا گیا ہے؟ سب سے زیادہ جو حرف استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الف۔ اسٹوڈنٹس بہت اہم سوال آنے والے آگے۔ کویشچن یہ ہے کہ کس خلیفہ راشد نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا؟ کس خلیفہ راشد نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا؟ آپ کو مبارک نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خلیفہ دوئم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً آپ کی عمر مبارک تھی 82 برس۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ میں نے بتایا کہ یہ جو چینل ہے کے فار نالج ISSB کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اہم چینل ہے، اور الحمدللہ بہت سے اسٹوڈنٹس اس چینل کے ذریعے سے بھی ریکمینڈ ہوئے ہیں۔ تو اس چینل میں ڈسکشن کے حوالے سے بھی آپ کو الگ سے پلے لسٹ مل جائے گی، گروپ ڈسکشن کرائی جاتی ہے۔ تو گروپ ڈسکشن کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیتا ہوں، جو میرے گروپس ہیں سر عمران کے نام سے، تو آپ اس گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ابھی تک جوائن نہیں کر پایا تو اس کو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں 034459695150۔ اس پہ وہ مجھے واٹس ایپ کرے تو میں آپ کو مختلف میسیجز کروں گا، پھر لنک سینڈ کروں گا اپنے واٹس ایپ گروپ کا، تو اس لنک کے ذریعے سے آپ میرا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا وہ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ڈیلی بیس پہ آپ کو ٹاپک اناؤنس کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پھر آپ اسی ٹاپک کے مطابق اپنے ویڈیو ریکارڈ کر کے یہ مجھے سینڈ کرتے ہیں۔ وہ ٹاپک یا تو لیکچریٹ کا ہوتا ہے یا پھر گروپ ڈسکشن کا ہوتا ہے۔ بہت اہم ٹاپکس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ڈیلی ڈسکشن کرتے ہیں، الحمدللہ اچھا بول رہے ہیں، اور آج بھی 2 اسٹوڈنٹس کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، اسی ویڈیو کے اندر ہی آپ ضرور سنیے گا، اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایسا کریں، کاغذ پینسل لیں اور کچھ اصول لکھیں، کچھ رولز اور ریگولیشنز لکھیں، ڈسکشن کرنی کیسی ہے آپ نے، اور افیکٹو ڈسکشن جس میں تاثیر ہو،
کون سی ہوتی ہے، کیسے آپ اچھی بات چیت کر سکتے ہیں محفل میں گروپ کی شکل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جب بولیں تو آپ کی آواز جو ہے نہ بہت بلند ہو اور نہ بہت دھیمی ہو، آواز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آواز آپ کی نارمل اور محفل کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ پر اعتماد ہونے چاہیے، آپ کی آواز میں بھی پر اعتماد ہونے کا عنصر نظر آنا چاہیے۔ آپ پر اعتماد ہوں گے تو آپ کی بات افیکٹو ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں کچھ لوگ بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں جن کی بات میں، جن کی گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی گفتگو میں تاثیر پیدا کرنی ہے، مؤثر بنانی ہے، گفتگو کو افیکٹو بنانا ہے، امپریسو بنانا ہے، جس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اپنے خیالات کو ایک تو اعلیٰ کریں، عمدہ خیالات ہوں گے، سوچ آپ کی پاکیزہ ہوگی، اعلیٰ ہوگی، اچھی ہوگی، تو آپ کی گفتگو میں آٹومیٹیکلی ڈیفینیٹلی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو اپنے خیالات کو، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، آپ نے اعلیٰ رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کی بات میں اعتماد بھی ہوگا، آپ کی آواز بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ یقین سے گفتگو بھی کریں گے، اور آپ کی باتوں میں تاثیر ہوگی، اور دوسرا آپ کی باتوں کو سراہے گا۔ نیکسٹ جو بات اہم ہے ڈسکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تنقید جب کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ، تو آپ نے تنقید نیگیٹو انداز سے نہیں کرنی، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی، بلکہ تنقید ایسے کرنی ہے، مخالفت ایسے کرنی ہے آپ نے کہ وہ اگلا جو شخص ہے وہ مائنڈ بھی نہ کرے اور آپ کی بات سے قائل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ اس کو ہٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنی باتوں سے، اپنے دلائل سے اس کو کنونس کرنا ہے، اپنی جانب لانا ہے، تاکہ آپ کی بات سے کنونس ہو اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو مانے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ڈیورنگ ڈسکشن، کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، دیواروں کی جانب دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نارمل اور نیچرل انداز سے گفتگو کریں گے، اور آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس سے بات کر رہے ہیں، جس سے مخاطب ہیں، تو گفتگو کرنی ہے، لیکن انداز نیچرل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ گور کے آپ اسے دیکھ رہے ہوں اور وہ مائنڈ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، تو باڈی لینگویج کو آپ نے بہت ہی نیچرل رکھنا ہے، باڈی لینگویج آپ نے ایسی نہیں رکھنی کہ ان نیچرل ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس باڈی لینگویج کا ایک عنصر ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ ایک آپ کا جو ممبر ہے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا سر ہلا رہا ہوتا ہے، آپ نے سر نہیں ہلانا۔ اگر آپ اس کے بات سے قائل ہو رہے ہیں تو ظاہر نہیں ہونا کہ آپ اس سے امپریس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیز تیز سر نہیں ہلانا، تیز تیز ہاتھ بھی نہیں ہلانے، بعض اسٹوڈنٹ کو عادت ہے ہاتھ ہلانے کی، تو ہاتھ بھی زیادہ نہ ہلائیں، نیچرل رہیں، جیسے آپ ہیں ویسے گفتگو کریں، اور جو شیلا انداز ٹھیک ہے رکھیں، لیکن تقریری انداز نہیں ہونا چاہیے گفتگو کا، اور ایسا نہ ہو کہ جس سے محفل میں بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈسکشن کے دوران آپ نے ظاہر ہے کہ یا حق میں بات کرنی ہوتی ہے، مخالفت میں بات کرنی ہوتی ہے، نیوٹرل انداز سے بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو ضرور دیا کریں، اور یا حق میں بات کریں یا ٹاپک کی مخالفت میں بات کریں۔ دلائل آپ کے بات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اگر آپ مدلل بات کریں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، بغیر دلیل کی بات کریں گے تو تاثیر نہیں ہوگی۔ دلائل سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں تاثیر ہوگی، اثر ہوگا، اور آپ کی بات افیکٹو ہوگی، محفل پہ آپ چھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسکشن میں آپ کوشش کریں کہ مذہبی اور سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، مذہبی اور سیاسی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے۔ مذہبی اور سیاسی حوالے آپ نے نہیں دینے۔ ڈسکشن ہے، آپ مذہب کا حوالے لے آئیں گے، حدیث اور قرآن مجید کا حوالے لائیں گے تو ڈسکشن ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، پھر تو بات ختم ہوگی نا۔ اس لیے آپ نے نہ مذہبی حوالہ دینا ہے، نہ سیاسی حوالہ دینا ہے، اس طریقے سے عمدگی سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ کل جو ٹاپک دیا تھا میں نے پریویس ڈے، وہ یہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے اور نقصانات۔ اس پہ اسٹوڈنٹ نے گفتگو کی ہے، واٹس ایپ میں مجھے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے، وہ آپ سنیے کچھ اسٹوڈنٹ کی، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو بنائیں اور آپ کے نالج میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس کو نوٹس چاہیے ISSB کے انیشل ٹیسٹ کے، تو میرے نمبر پہ رابطہ کریں 0323916191، اس پہ کال کریں مجھے، اور پروسیس آپ کو بتا دی جائے گا کہ کیسے آپ نے نوٹس اور بکس منگوانی ہیں، جو آپ کے گھر تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ 2 یا 3 دن میں آپ کو یہ نوٹس بک مل جاتے ہیں اگر آپ شہر کے اندر ہیں۔ گاؤں میں تو پھر 5 یا 6 دن میں، رجسٹری جو لیٹ ملتی ہے اس لیے، اور رجسٹری تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے تو 5-6 دن لگ جاتے ہیں، لیکن جو سٹی کے ہیں، ڈسٹرکٹ کے ہیں، ان کو 2-3 دن میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان بچوں کی رائے
کیسے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں اپنے دلائل کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو، اس کے لنک کو آگے تمام جتنے گروپس ہیں آپ کے ان میں شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ باقی لوگوں کی بھی بھلائی ہو، اچھا ان تک نالج پہنچے، ان تک نالج پہنچے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب امی ابو بھائی بہن اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار مجھے اگر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ میری ڈس لائک چیزیں کیا ہیں، میرا بھائی کیا چیز صبح ناشتے میں پسند کرتا ہے، کیسی ڈریسنگ وہ پسند کرتا ہے، کیا چیزیں کھانے پینے میں پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جوائنٹ فیملی کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بندہ جلدی تھوڑا سمجھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بنسبت اس کے کہ جب الگ الگ رہ رہے ہوں تو انڈرسٹینڈنگ بہت مشکل ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ میرا فرض کیا ہم الگ رہ رہے ہیں تو مطلب میں الگ رہ رہا ہوں، اپنے بھائی سے الگ رہ رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا اس کی صبح کے اٹھنے کی ٹائمنگ کیا ہے، وہ کس ٹائم اٹھتا ہے، کس ٹائم پہ اسے ناشتہ چاہیے، کیا چیز مطلب کیا چیزیں وہ کھانا پسند کرتا ہے، کس طرح کی ڈریسنگ پسند کرتا ہے۔ جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سماجی روایات کو سمجھنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، مطلب اپنے معاشرے میں جب اکٹھے رہ رہے ہوں گے تمام بہن بھائی تو ایک دوسرے کو تو بہت جلدی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ معاشرے میں جو بھی مطلب انویٹیشن ہوگی، کوئی سرمنی ہو جاتی ہے، اینی ہو کسی سے کوئی بھی انویٹیشن انہیں آ جاتی ہے تو وہ بہت جلدی مطلب انہیں سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر جو اکٹھے نہیں رہ رہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور مطلب میتھڈ میں مبذول ہوں، کسی اور جگہ پہ وہ مطلب بزی ہوں، تو بہت مطلب سماجی روایات کو بہت مشکل طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایکسپینسو بھی جوائنٹ فیملی جب رہ رہی ہوتی ہے تو ایکسپینسو کافی کم ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جب جوائنٹ فیملی نہیں رہ رہی، الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنا خرچ مطلب خود خرچ کرے گا۔ جوائنٹ فیملی یہ ہے کہ سب یونٹی سے سوچ سمجھ کے ایک جگہ پر مطلب وہ خرچ کرے گے، لیکن اگر الگ الگ رہ رہے ہیں تو وہ الگ الگ ان کے ایکسپینسو ہو گئے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نا اپنا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شیئر کر سکتے ہیں ہر چیز کو اپنی، ٹھیک ہے۔ اپنا درد جو ہوتا ہے، ایک دیکھیں نا، اگر ہم ایک فیملی رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک ہی فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے تو وہ اسپیشل جائے گی، کبھی بتاتے ہیں کبھی درد کبھی نہیں بتاتے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے نا دو تین فیملیوں کو اکٹھا پتہ لگ سکتا ہے کہ درد کیا ہے، دکھ کیا ہے، خوشی کیا ہے، ہر غمی خوشی ساتھ ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ جو مرضی ہو جائے ان کی، چھوٹی سے چھوٹی خوشی، بڑی سے بڑی خوشی، چھوٹے سے چھوٹا غم، بڑے سے بڑا غم ان کا ساتھ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیئر کر سکتے ہیں، دکھ بانٹ سکتے ہیں، بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، خوشی کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر ایک بندے کا سورس آف انکم زیادہ ہے، باقی دو یا تین فیملیوں کے مثال کے طور پر اتنا سورس آف انکم زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حالات ان کے ڈاؤن ہیں، تو اس کو جو ایک ہے نا جو امیر ہے ذرا اس کو مشکل آئے گی کہ اگر اس کے اتنا احساس ہوگا نا، وہ کہے گا کہ یار دیکھو چلو ہم بھی آج یہ کھانا نہیں کھاتے یا گزارا کر لیتے ہیں، یا اپنے حالات اتنے اچھے ہیں باقیوں کے نہیں ہیں اچھے، تو ہم یہ چیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک نے پکنک پہ جانا ہے تو یہ نہیں جا سکتے تو ہم بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اندر اتنے احساس اور جذبہ نہیں نہ ہوگا، وہ اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا، تو پھر باقیوں کو نا دیکھیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بہت رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جو چیز پکاؤ ان کی خوشبو ہمسایوں تک نہ پہنچے، اگر وہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہمارے بچے نہیں بھوکے سو رہے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنا یہ کام اپنا نا چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنا جذبہ اور ہمت ہو کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم چلا سکتے ہیں، ایک کا سورس آف انکم زیادہ ہے ایک کا کم ہے، یعنی کہ اگر دو کا بہتر ہے ایک کا کم ہے، تو پھر بھی اگر ان کے اندر احساس اور جذبہ ہے، ان کے اندر اتنا ان کی سوچ ہے، ان کے اندر شیئر کرنے کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے ان کے اندر، لیکن پھر بھی ان کو
احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم صرف وہیں پہ کرامت ثابت ہوتا ہے جہاں پہ جن رشتوں کے اندر احساس ہوتا ہے، شیئر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کے دلوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے کہ ہم نے یار اپنے گھر کو چلانا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تب جا کے ہمارا معاشرہ قائم اور امن میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے جوائنٹ فیملی سسٹم اپنا چلانا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے اندر احساس پیدا کیجیے، جذبہ پیدا کیجیے، تب جا کے ایک معاشرہ قائم میں آتا ہے، معاشرہ چلتا ہے، اور اسی طرح ایک ملک کی ترقی کے لیے بھی ہم کوشاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.